بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پاک پارہ نمبر 16۔ ناظرین، پارہ نمبر 16 کا آغاز سورۃ الکہف کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے سفر کا اختتام اور ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے، جس میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور اللہ کی رحمانیت کا ذکر ہے۔ آخر میں سورہ طٰہٰ ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، فرعون کے ساتھ مقابلے اور جادوگروں کے ایمان لانے کا مفصل ذکر ہے اور قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ الکہف بقیہ حصہ۔ ناظرین، سورۃ الکہف کے اس مقام پر سفر کا اختتام یوں ہوتا ہے کہ اس بندے خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ واقعات کی تعویل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ یہاں سے ذوالقرنین کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا۔ اس نے مغرب کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے یا ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ پھر اس نے مشرق کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سائبان ہم نے نہیں بنایا۔ پھر انہوں نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیں؟ انہوں نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا بھی ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے کہ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں۔ کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا رب بس ایک ہی رب ہے،
پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ ناظرین، اب یہاں سے سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے، مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، یعنی بڑا آسان معاملہ ہے۔ پھر ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھیں کہ ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ حضرت مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگوں نے ملامت کی تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بچہ عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے۔ یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں؟ ابا جان، شیطان کی بندگی نہ کریں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی چھوڑتا ہوں جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ پس جب وہ ان لوگوں سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ پھر دیگر انبیاء کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک چیدہ شخص تھے اور ہم نے ان کو طور کے دانی جانب سے پکارا، اور اسماعیل علیہ السلام وعدے کا سچا تھا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور ادریس علیہ السلام ایک راست باز انسان اور نبی تھے اور ان کو ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ یہاں منکرین کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ انسان کہتا ہے، کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو ایک مرتبہ پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے،
پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے۔ سورہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لاتے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ استغفر اللہ، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اللہ کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ناظرین، اب یہاں سے سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے شروع میں ارشاد ربانی ہے، اے نبی، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے، اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ انہوں نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سن جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے، میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون علیہ السلام جو میرا بھائی ہے۔ فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا۔ اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ پھر فرمایا جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا۔ فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بھی بتایا۔ ان آیات بینات میں جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا ذکر ہے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا، کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں۔ جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اپنی ساری رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگل گیا۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ پھر انہوں نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں۔ پھر بنی اسرائیل کے نکلنے کا ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سوکھی سڑک بنا لے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جلدی کر کے کوہ طور پر گئے تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ اس نے ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکالی جس میں سے بہر کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، العیاذ باللہ۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے اور ہارون سے بات پرس کی۔ پھر سامری سے پوچھا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجا فریفتہ یا گرویدہ ہوا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے
پھر قیامت کا ذکر ہے کہ وہ دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ ناظرین کرام، اس مقام پر قیامت کے مناظر کا ذکر ہے کہ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے اور آواز رحمان کے آگے دب جائیں گی، پست ہو جائیں گی۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر نازل کیا، پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی۔ اب یہاں سے قصہ آدم کو دہرایا گیا کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدے میں گر گئے مگر ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ لیکن شیطان نے آدم کو پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخر کار وہ دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی۔ فرمایا تم دونوں یعنی ابلیس اور آدم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ مناتے ہیں ان پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان اور شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کار بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرما، ہمیں حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شرک اور گمراہی سے بچا، ہماری نمازوں کو قائم رکھ اور ہمارے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنا، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔